زندگی ہے دستور بندگی ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ والسلام علی اہلہا۔ امام معصوم کا فرمان ہے، لکل شیء ربیع وربیع القرآن شہر رمضان۔ ہر چیز کے لیے ایک بہار کا موسم ہوا کرتا ہے، اور قرآن کریم کے لیے موسم بہار ماہ مبارک رمضان ہے۔ ماہ مبارک رمضان کی ان بابرکت ساعتوں کو مزید بابرکت بنانے کے لیے یہ قرآنی سلسلہ کہ جس کے اندر آج ہم گفتگو کریں گے ایک ایسے سورے کے بارے میں کہ جس سورے کے اندر خود امیر المؤمنین کے حوالے سے ایک خاص پیغام کہ دشمن علی دشمن خدا ہے۔ در حقیقت اگر کوئی دشمنی علی ہوا کرتا ہے تو پروردگار عالم اس سے انتقام لیا کرتا ہے۔ یہ تمثیل میں نے عرض کی، سبب کیا ہے؟ سورہ کا نام ہے سورہ مبارک معارج، سورہ مبارک معارج، اور ترتیب کے اعتبار سے قرآن مجید کا یہ 70واں سورہ ہے۔ مکہ مکرمہ میں نازل ہوا، 44 آیتوں پر مشتمل ہے اور 2 رکوع ہیں۔ معارج اس کا روٹ ورڈ ہے عین، رے اور جیم، عروج سے نکلا ہے، بلندی سے نکلا ہے۔ ابتدا ہی ہوتی ہے سأل سائل بعذاب الواقع، سوال کرنے والے نے سوال کیا اس عذاب کا کہ جو واقع ہونے والا ہے، اور کافرین سے اس عذاب کو ٹالنے والا کوئی نہیں تھا۔ اور یہ کس کی طرف سے تھا؟ پروردگار عالم کی طرف سے تھا۔ من اللہ ذی المعارج، پروردگار کی طرف سے جو بلندی کی جانب ہے، عروج، اسی کے عنوان سے اس کا نام معارج رکھا گیا۔ موضوعات کیا ہے؟ ابتدائی آیتوں کے اندر یہی موضوع کہ جب ختمی مرتبت نے غدیر خون کے میدان کے اندر امیر المومنین کی ولایت کا اعلان کیا، بہت سارے لوگوں نے آ کر سوال کیا۔ کچھ ایسے تھے جو اختلافی طور پر سوال کرنے آئے، کچھ ایسے تھے جو سمجھنے کے لیے آئے۔ ایک ایسا ہی کردار جس نے تسلیم نہیں کرنا تھا، تاریخ نے اس کا نام لکھا ہے حارث ابن نعمان فہری۔ پیغمبر کی خدمت میں آیا، یا رسول اللہ، آپ نے توحید کا کہا، ہم نے خدا کو ایک مانا۔ آپ نے نبوت کا کہا، ہم نے آپ کو نبی مانا۔ آپ نے نماز کا کہا، ہم نے نماز پڑھنا شروع کی۔ آپ نے زکوٰۃ و حج کا کہا، ہم نے ان کو انجام دینا شروع کیا۔ لیکن یہ جو آپ نے اپنے چچا زاد بھائی کو اپنا خلیفہ اور جانشین بنایا اور غدیر خم کے میدان میں من کنت مولا ہو فہذا علی مولا کا نعرہ بلند کیا، آیا یہ آپ کی طرف سے تھا، یہ خدا کی طرف سے تھا؟ پیغمبر نے کہا خدا کی طرف سے تھا۔ اب اس کا جملہ یہ تھا کہ اگر خدا کی طرف سے تھا تو پھر پروردگار عالم میں باہر نکلوں تو مجھ پر پتھر برسائے اور عذاب نازل کرے۔ سوال کرنے والے نے سوال کیا عذاب کا کہ جو واقع ہونے والا تھا۔ دشمن علی در حقیقت دشمن خدا ہے۔ ایک پتھر آیا، حارث ابن نعمان فہری کے سر پر آ کر لگا اور یہ شخص حاصل جہنم ہوا۔ ابتدائی آیتوں کے اندر یہ پورا کا پورا واقعہ اس انداز سے نزول کے اعتبار سے تاریخ نے کوٹ کیا اور مورخین نے اس کو لکھا۔ اب اس کے بعد جو اس کے اندر موضوعات ڈسکس ہوئے، اس میں قیامت کی حالت کے بارے میں بیان کی گیا کہ قیامت کا ایک دن 50,000 سال کا ہوگا۔ امام صادق نے فرمایا تیاری کرو اس دن کے لیے کہ جس دن کے لیے تمہیں موقع میسر نہیں ہے، جو ابھی ہے یہی موقع ہے۔ 50,000 سال کا دن ہوگا، 50 طبقات پر، مراحل پر، 50 مراحل پر مبنی ہوگا، اور یہ وہ دن ہوگا جس دن کوئی کسی کو بچانے نہیں آئے گا۔ اب پھر آیتوں کی وہ جملے آتے ہیں جو ہم مناجات امیر المومنین کے اندر بھی پڑھتے ہیں کہ یہ وہ دن ہوگا جس دن کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا، نہ باپ بھائی کے کام آئے گا، نہ ماں بیٹے کے کام آئے گی۔ یوم یفر المرء من اخیہ، ہر ایک دوسرے سے بھاگ رہا ہوگا۔ اور یہ وہ دن ہوگا کہ جس دن آسمان پگھل جائے گا دہکتی ہوئی دھات کی طرح، اور یہ پہاڑ اون کے روئیں کی طرح پھیل جائیں گے جب یہ قیامت آئے گی۔ اس تذکرے کے بعد پروردگار عالم اس انداز سے مخاطب ہوتا ہے اس سورے کے اندر کہ انسانی مزاج کو سمجھو۔ یہ انسان جب تکلیف میں ہوتا ہے تو گھبراتا ہے، اچھل کود کرنے لگتا ہے کہ یہ کیا ہو گیا، اور جب خدا آسائش دیتا ہے تو بخل سے کام لیتا ہے۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں جو نماز گزار ہوتے ہیں، کچھ لوگ ہوتے ہیں جو اپنے مال میں ایک خاص حق معین کو رکھتے ہیں اور اس سے دیتے رہتے ہیں، پروردگار ان کی نعمتوں کو بڑھاتا رہتا ہے۔
تو یہ خاص موضوعات تھے سورہ مبارکہ معارج کے۔ اب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سورہ کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ جو شخص اس سورہ کی تلاوت کرے اگر وہ اسیر ہو اور قید و بند کی مشکلات کے اندر گرفتار ہو تو پروردگار عالم اس سورہ کی تلاوت کے صدقے میں اسے آزادی عنایت فرمائے اور وہ صحیح و سالم اپنے اہل و عیال کی طرف لوٹ کر واپس آئے گا۔ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ سورہ معارج کی کثرت کے ساتھ تلاوت کرو، بار بار تلاوت کرو۔ اللہ قیامت کے دن اس سورہ کے زیادہ پڑھنے والے کو گناہ کے بارے میں سوال نہیں کرے گا، یعنی پروردگار عالم اس کے گناہوں سے صرف نظر کرے گا، اور ایسا شخص روز قیامت بہشت میں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے اہل بیت اطہار علیہم السلام کے ساتھ محشور ہوگا۔ پروردگار عالم کی بارگاہ میں دعا ہے کہ پروردگار ہم سب کو قرآن کریم کو پڑھنے، اسے سمجھنے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ قرآن پڑھو، پڑھو قرآن پڑھو، پڑھو قرآن پڑھو۔